نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم روزوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ روزے کی حالت میں جو بہت ساری عمومی چیزیں استعمال کرنے سے روکا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بھئی روزے کی حالت میں مسواک کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مسواک کرنی چاہیے، اس سے دانت صاف ہوتے ہیں، اس کو چبانے سے کوئی بھی جیسے پیلو کی ہے یا ون کی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کیکر کی، نیم کی، کوئی سی بھی مسواک آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ تو سنت ہے کہ ہر وضو کے ساتھ نماز میں اس سے پہلے اس کو کیا جائے تاکہ منہ کی بدبو دور ہو جائے، منہ کے اندر جو ذرات ہیں وہ نکل جائیں اور دانت جو ہے وہ صاف اور چمکتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آنکھوں میں سرما ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سرما ڈالنے میں کیا ہے؟ سرما بھی ڈالا جا سکتا ہے، روزے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سرما بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں قطرے ڈال سکتے ہیں، مثال کے طور پر کسی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی آنکھیں آ گئی ہیں، کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، کوئی کسی قسم کے پانی آ رہا ہے اور کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں آنکھوں کے، تو آنکھوں میں قطرہ ڈالنے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں میں آپ قطرے نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے روزے کو کیا فرق پڑے گا؟ روزے کا تعلق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی یہ بال کی کھال اتارنے والی باتوں سے خواہ مخواہ دین میں لوگوں کے لیے ہم مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آسانی پیدا کرنی چاہیے، آسانیاں بتانی چاہیے، لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مسائل ہیں اجتہادی قسم کے، اور اس سے آپ جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے پہلے اس سے آپ دیکھیں کہ بھئی اصل بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ بنیادی فلسفہ کھانے کا، روزے کا، کھانے پینے سے منع کرنے کا ہے کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ شہوت کا کوئی کام کرنا ہے۔ تو یہ ہیں دو تین چیزیں، ان سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا روزے کی حالت میں روزہ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر اور طلوع غروب آفتاب تک آپ نے روزے کو پورا کرنا ہے، سورج غروب ہونے تک۔ تو اس حالت میں ایک تو شہوت سے پرہیز کرنا ہے، کھانے سے پرہیز کرنا ہے، پینے سے پرہیز، یہ پرہیز نہیں کرنا یعنی کہ نہیں کھانا۔ اچھا، اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو خیر الگ ایک موضوع ہے، فی الحال ہم اس کی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح کان میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کو اچانک سے درد ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کے لیے کان میں قطرے ڈالنے سے بھی روزے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طرح یہ دو چار جو چیز، اسی طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں خوشبو لگانے سے کیا ہوتا ہے، خوشبو لگانے سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشبو تو سونگھنے والی چیز ہے، اور روزے کا تعلق یہ جیسے میں نے عرض کیا یہی دو تین چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے یا جو اس کو خواہ مخواہ کا اجتہاد کر کے اور لوگوں کو دین کے اندر مشکلات بتائی جاتی ہیں کہ جی کیا بتائی جاتی ہیں کہ جی اس سے جب آپ آنکھ میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کان میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کے حلق میں آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے یا اس کا اثر آ جاتا ہے، تو اس سے بھی حلق میں اثر، تو پھر ہم جب کلی کرتے ہیں تو پانی بھی جاتا ہے منہ کے اندر، تو اسی طرح پھر ہم جب مسواک کرتے ہیں یا اس طرح، یہ ان چیزوں سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزے کا جو تعلق ہے وہ تو کھانے پینے سے ہے، کھانا پینا نہیں ہے اور شہوت نہیں کرنی۔ تو یہ جو دو تین کھانا پینا چلو ایک کام آپ لگا لیں کہ کھانا اور پینا ایک ہی چیز ہے، اور دوسری چیز ہے شہوت سے پرہیز کرنا۔ تو اس میں اگر کان میں، ناک میں، آنکھ میں، کان میں، آنکھ میں قطرے ڈال لیے جاتے ہیں، خوشبو لگا لی جاتی ہے، سرما ڈال لیا جاتا ہے، تو اس سے روزے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل سے پریشان ہونے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، مشکلات پیدا کرنے کی خاص طور پر دین میں بھی اور عام زندگی میں بھی
لوگوں کو خوشیاں تک دینی چاہیے، آسانیاں دینی چاہیے، مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سارے مسائل پہ بات کرتے رہیں گے، جن میں یہ جو پایا جاتا ہے کہ روزے کو یہ ہو گیا اور روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ روزے کا تعلق آپ کے جذبے سے ہے، شوق سے ہے، لگن سے ہے، کھانا پینا چھوڑنے سے ہے۔ کھانا پینا آپ چھوڑ دیں، شہوت چھوڑ دیں تو آپ کا روزہ ہے۔ اس طرح اس کے اندر بہت ساری خرابیاں، یا جو کہہ لیں کہ آپ انسانی سطح پر کوئی ایسی کمیاں یا ہو جاتی ہیں، انسان سے ساون غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے استغفار کا دروازہ ہے، معافی کا دروازہ ہے۔ لیکن جو کیٹیگوریکلی جو روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، یا جو روزہ جن سے عبارت ہے، جو روزہ صوم جو ہے، وہ جس چیز سے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، وہ کھانا پینا اور شہوت سے پرہیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔